نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہم یہاں پہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے، یعنی کہ دین سے وابستہ سرگرمیوں کے لیے یہاں گروپوں میں جمع ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہے آج کل کے حالات میں، جب کہ ہر طرف افراتفری ہے اور مادیت پرستی کا دور ہے۔ ہر آدمی پیسہ بنانے کے چکر میں ہے، دنیا داری بہت زیادہ ہے، فحاشی ہے، عریانی کا سیلاب ہے، اور خصوصاً یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں ہر طرح کا آپ کو غلط چیزیں آپ کو ہر طرح سے کھینچتی ہیں۔ ان حالات میں جب آپ کا تعلق کسی مدرسے سے، کسی اچھے ماحول سے، اللہ والوں سے، دینی تعلیم سے جڑتا ہے، تو آپ کو نمازوں کی فکر پیدا ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ایک انسان کے دل میں جو گناہ ہے، گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، ذکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور بہت سے مسائل کا جواب جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی سمجھ بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے، دین کے اندر سمجھ بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان سب چیزوں پر۔ اور اس سے بڑھ کے اہم بات یہ ہے کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ احساس بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، کہ ہم دین پہ عمل نہیں کرتے، لیکن یہ احساس انشاءاللہ اس وقت زیادہ مفید ہوگا جب یہ احساس ہمیں مجبور کرے عمل پر۔ تو ایک انسان عمل پہ کیسے آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازوں کا جیسے اہتمام کرتا ہے، ساتھ میں ذکر اذکار کا بھی اہتمام کرے، اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ نمازوں میں یہ دھیان پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ 5 وقت مانگے ہیں، جب ہم دوسرے اوقات ہم دنیا کو دے رہے ہیں تو یہ 5 اوقات ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نکالیں اور اللہ کی طرف توجہ کر کے ہم نمازیں پڑھیں۔ اسی طریقے سے ذکر کرنے کی بھی عادت ڈالیں، صبح یا شام میں کسی ایک وقت میں وقت مقرر کریں، چاہے فجر کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو، کوئی ایک وقت مقرر کر کے آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اس کا بھی مختصر کر لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، چاہے مختصر ہو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اور 100 مرتبہ جو ہے وہ کلمہ پڑھیں۔ تو اس سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دلوں کی سختی ختم ہوتی ہے، اور اللہ والوں سے تعلق ضرور قائم کریں، اس لیے کہ وہ آج کل کے دور میں جبکہ بدعملی بہت ہے اور گمراہیاں چاروں طرف سے انسان پر حملے کر رہی ہیں، اور ہر گمراہی کہتی میری طرف آؤ۔ ایسے میں جب ہم اللہ والوں سے تعلق جوڑیں گے تو وہ ہماری رہنمائی کریں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارا شمار مؤمنین میں، متقین میں، مفلحین میں، فائزین میں فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔